آج کا جو میسج ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، یہ خاص طور پر چنا گیا کہ کلیسیا میں اور پھر شکائنہ نے بھی خاص طور پر مجھ سے درخواست کی کہ ہم ان چیزوں کے اوپر دیکھیں، کیونکہ جو کہ گھرانوں کے حوالے سے ہیں، ایک لائف سٹائل کے حوالے سے ہیں اور کلیسیا کے حوالے سے ہیں۔ سو ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو لیں، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو مسیحی لائف سٹائل ہے، جو کہ ببلیکل لائف سٹائل ہے، خداوند کے اندر نجات یافتہ جو لائف سٹائل ہے، وہ ہماری زندگی میں برکت کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ برکت لے کر آتا ہے، اور دنیاوی لائف سٹائل جو ہے وہ ہماری زندگی میں سے برکت کو دور لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات ہم اگر سفر کرتے ہیں تو دیر آر سرٹن تھنگس جو ہمیں جن کو دیکھنا ہوگا، جن کو اسیس کرنا ہوگا، جن کو جانچنا ہوگا، اور اگر ہم برکت پاتے ہیں تو ہمیں پھر بھی جانچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم ایسا کیا کر رہے ہیں تاکہ ہماری برکت جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جائے، ہماری برکت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ آج ہم جو ہے وہ سیکھیں گے کانفلکٹس کے حوالے سے، آج ہم جھگڑے کے حوالے سے، تنازع کے حوالے سے، اختلافات کے حوالے سے سیکھیں گے کہ اختلافات کیا ہیں، اور ایک چیز یاد رکھیں کہ کانفلکٹ کہاں پر ہوتا ہے، جہاں پر دو مختلف چیزیں یا دو مختلف فورسز جو ہے وہ کولائڈ ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو کانفلکٹ کہتے ہیں، جب ٹو ڈفرینٹ تھنگز جو ہے وہ کولائڈ ہوتی ہیں۔ اور دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں، اور دنیا میں کتنے فنگر پرنٹس ہوں گے؟ ہم میں سے کسی دو کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے، ہماری عادات جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اگر آپ چاہیں بھی تو آپ کو اپنے جیسا کبھی بھی کوئی شخص نہیں ملے گا، ایون کہ جو آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے بھی کہہ لیں کہ ٹریٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، ان کی سوچ جو ہے وہ آزاد ہے۔ ریزن کیا ہے کانفلکٹ کا؟ کہ ہماری سوچیں جو ہیں وہ آزاد ہیں، ہمیں خدا نے آزاد مرضی کے ساتھ پیدا کیا، وی آر پیپل آف چوائسز، ہم جو ہے وہ چوائس بنا سکتے ہیں، اور یہی ریزن ہے ایکچولی برکت کا بھی، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے ہماری زندگی میں کہہ لیں کہ بائی ڈیفالٹ یا آٹومیٹکلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھیں، جو چوائس ہم بناتے ہیں اس کا رزلٹ ہماری زندگی میں نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر فرض کریں کوئی شخص جو ہے وہ چوائس بنا کے ڈرگ اوور ڈوز لے لیتا ہے یا ڈرگ ابیوز جو ہے وہ اس کو لیتا ہے تو اس کی چوائس ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے پورے گھر میں اور اس کے اندر گھس جاتا ہے کسی کو بچانے کے لیے، تو یہ اس کی چوائس ہے، اس کو کسی نے روبوٹ نہیں بنایا کہ وہ اس کو پروگرام کیا ہوا ہے کہ اس نے جانا ہی جانا ہے، یہ اس کی چوائس ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو مار دینا چاہتا ہے تو جب تک وہ ٹریگر نہیں اس نے دبایا، یہ اس کی چوائس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب قائن نے حابل کو مارنے کی کوشش کی تھی اور ابھی وہ مارا نہیں تھا تو خدا نے اس کو کہا تھا کہ گناہ جو ہے وہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہوا ہے، وہ تیرا مشتاق ہے، تجھے لے کر جانا چاہتا ہے، تجھے اوور کم کر دینا چاہتا ہے، تیرے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن تو جو ہے اس پر غالب آ۔ خداوند نے کیا کہا تھا قائن کو کہ تو غالب آ، ڈونٹ میک دس چوائس، ٹھیک ہے۔ تو ہماری زندگیوں میں برکتیں بھی اور لعنتیں بھی جو ہے وہ چوائس کا نتیجہ ہے، کیونکہ خداوند نے کیا کہا تھا کہ آج میں برکت اور لعنت، زندگی اور موت دونوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں، بس تو زندگی کو اختیار کر، چوز لائف، ٹھیک ہے، چوز لائف۔ تو اسی لیے جو ہے وہ ڈفرینسز بھی آتے ہیں، اسی لیے اختلافات بھی آتے ہیں، بیکاز دس از اے ریزلٹ آف دا چوائس۔ ہم آج دیکھیں گے کہ جو ہے وہ اپنی فیملیز میں، اپنی کلیسیا میں ہم کیسے ان چیزوں کو دور کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ گھرانوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، اور کس کے درمیان ہو سکتے ہیں؟ دوستوں کے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں، ہم دوست ہیں لیکن ہم جو ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، ماں اور باپ اور بچوں کے درمیان جو ہے وہ اختلافات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکول میں جب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں یا پھر ہم کالج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں پر ہمارے ٹیچرز کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں، کلیسیا میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ورک پلیس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، ڈفرنٹ لیول آف جو کہہ لیں کہ ڈس ایگریمنٹس ہیں، ڈفرنٹ لیول آف کہہ لیں کہ کانفلکٹس ہیں ہمارے سامنے۔
آرگیومنٹس ہیں, ڈس ایگریمنٹس ہیں. ایک چیز یاد رکھیں کہ اختلاف وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر ریلیشن ہوتا ہے. یو نو دیٹ. مثلا اگر کوئی شخص باہر سڑک پہ جا رہا ہے, ہم اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتے, کیونکہ اختلاف کے لیے you have to have, in order to have conflict you have to have the background knowledge. ٹھیک ہے, آپ کو اس شخص کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ایک ریلیشن ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو جب وہ ڈائیلاگ ہے, جب وہ ریلیشن ہے, تب جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے. سو یہ ایک نیچرل چیز ہے, اور اختلافات جو ہے اس کو ختم کرنا جو ہے وہ مین چیز ہے. آج ہم 7 ڈفرنٹ سٹیپس کو دیکھیں گے کہ کیسے اختلاف کو ختم کیا جائے, کیسے جھگڑے کو ختم کیا جائے. ایک کوئک ورس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, Ephesians 4:26. Ephesians 4:26 خدا افسیوں 4 باب اور اس کی 26ویں آیت. ایک چیز بتاتا چلو کہ خداوند کیا اس چیز کے بارے میں, کلام کیا کہتا ہے. افسیوں 4:26 کیا لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. کیا ہے؟ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے. کیا ہے؟ سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی, تمہارا غصہ, تمہاری ناراضگی کیا ہے؟ نہ رہے. یعنی کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم خدا نے دیا ہے کسی آرگیومنٹ کو ڈیفیوز کرنے کا یا ختم کرنے کا؟ ہاں جی, سورج کے ڈوبنے تک. امیجن کریں کہ ابھی سورج کو ڈوبنے میں آپ کی اچانک لڑائی ہو جاتی ہے 5 بجے اور 6 بجے سورج ڈوب جائے تو آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے اس چیز کو ختم کرنے کا. اس لیے کوشش کریں کہ صبح اٹھتے پہلا کام یہی کر لیں کہ لڑائی کر لیں, تاکہ آپ کے پاس پورا دن ہو کہ آپ جو ہے وہ اس کو مسئلہ حل کر سکیں. لیکن نہیں, ایسے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اتنے چلاکی بھی نہ کریں, اتنے چلاک بھی نہ بنے کہ سورج ڈوبنے کے بعد کریں تاکہ 24 گھنٹے مل جائیں. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو لیکن گناہ نہ کرو. ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جس طرح شراب جو ہے وہ حواس کو ختم کر دیتی ہے اور انسان سے گناہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک چیز ہے, ایکسپیرینس چیز ہے. اسی طرح غصہ بھی جو ہے وہ وہی کام کرتا ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ ایموشنل کو ٹیک اوور کر لیتا ہے. اینڈ دین a lot of people do a lot of things, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ میں نے کیا کیا. اور ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ غصے کی ایک بدرو بھی ہے, ٹھیک ہے. there is a demon, ایک بدرو ہے جو کہ غصے کی ہے, لڑائی جھگڑے کی ہے. سو ہم اس کو ٹیک اوور کرنے نہ دیں. سو خدا کی خواہش کیا ہے کہ ہم غصہ تو کریں لیکن گناہ نہ کریں. یعنی غصہ ایک حد تک کریں. جیسے ماں باپ اپنے بچوں پر اگر غصہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں تو ان کا غصہ جو ہے وہ جائز ہے لیکن گناہ نہ کریں, ٹھیک ہے. میاں بیوی بھی اگر ایک دوسرے کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک چیز بائبل ہمیں کلیئرلی بتاتی ہے کہ اختلاف جو ہے, ڈس یونٹی جو ہے یا کانفلکٹ جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, وہ شیطان کے پریزنس کو ظاہر کرتے ہیں. سب سے پہلا اختلاف کا جو اگزامپل ہمیں کہاں پہ ملتی ہے, کانفلکٹ کی, ڈس ایگریمنٹ کی, ڈسپرشن کی اگزامپل کہاں پہ ملتی ہے؟ ٹاور آف بیبلون میں. جب انہوں نے جو ہے وہ بابل کا برج بنایا, جب ان کی زندگی میں گناہ آیا تو ان کی زندگی میں کیا آ گیا؟ اختلاف آ گیا. سو جو اختلاف ہے. اور ایک اور اگزامپل ہمیں ملتی ہے کہ جب اخیب اور یہوشافت بادشاہ جو تھے, اہب اور یہوشافت تھے, وہ رائے لینا چاہ رہے تھے جنگ کے لیے, تو ایک ڈیمن بھیجی گئی تھی جس نے جا کے جھوٹ بولا تھا ان کے درمیان اور ایک اختلاف کریٹ کیا تھا. سو ایگزامپل بائبل میں بار بار جب ملتی ہے کہ جہاں کہیں اختلاف ہوتا ہے وہاں پر ابلیس کو پاؤں جمانے کا موقع ملتا ہے. چاہے وہ ہماری چوائس ہے, چاہے وہ ہم نے ٹریگر کیا ہے, چاہے وہ ہم نے پیدا کیا ہے. لیکن ایک چیز اسی لیے خداوند نے کہا ہے کہ غصہ تو کرو اور گناہ نہ کرو, اور تمہاری خفگی جو ہے وہ سورج ڈوبنے تک نہ رہے. اس کا ایک ریزن کیا ہے؟ کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تب کیا ہوا, اور لکھا ہے کہ اور صبح ہوئی اور شام ہوئی, شام ہوئی اور صبح ہوئی اور ایک نیا دن ہو گیا. یعنی کہ ایک نیا دن شروع ہو جاتا ہے. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ شام صبح دوپہر میں فریادہ گزارا. سورج کے غروب ہوتے ہی جو ہے وہ جب نیا دن شروع ہوتا ہے تو عام طور پر خدا کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے گھرانوں سے کہ وہ اب دعا میں جھکیں گے, وہ اب دعا میں جھکیں گے, برکت کے لیے اکٹھے ہوں گے. سورج ڈوبنے کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں واپس آ رہے ہیں, پرندے بھی اپنے گھروں میں, جانور بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں, پرندے جانور یہ سب کچھ اپنے اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں.
سورج ڈوبنے سے پہلے اختلاف ختم کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ جب آپ اپنے گھرانے کی اس یونٹی میں واپس آئیں تو آپ کے ساتھ کوئی اور نہ آ جائے، کوئی اور نہ آپ کے گھر میں آ جائے۔ کون آ سکتا ہے؟ شیطان آ سکتا ہے۔ اس کو ریزن کس نے دیا ہے؟ ہم نے دیا ہے۔ ابلیس آ سکتا ہے کیونکہ وہ اس اختلاف کے اوپر پلتا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے کہ بابل کا ایک برج اپنے گھر میں کھڑا کر لیا ہے جہاں پر شیطان جو ہے وہ آ کر آپ کے خلاف کام کر سکتا ہے۔ لیکن اتفاق کی جو ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ یونٹی۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ the spirit of unity، اتحاد کی روح، ایک ہو جانے کی روح۔ اور سب سے بڑی یونٹی ہمیں پوری کائنات میں، یعنی کہ آسمان زمین اور زمین کے نیچے جہاں پہ بھی دیکھیں، کہاں پر ملتی ہے؟ ایجوکیٹڈ گیس بتائیں، سب سے بڑی یونٹی ہمیں کہاں پر ملتی ہے؟ جو ایک بھی ہے اور تین بھی ہے ایک ہی ٹائم۔ کہاں پر ملتی ہے؟ خدا کی ذات میں جو ہے وہ یونٹی ہے۔ آمین۔ خدا کی ذات میں کیا ہے؟ یونٹی ہے۔ خدا کی ذات میں کیا ہے؟ یونٹی ہے۔ خدا واحد بھی ہے اور وہ خدا ثالوث بھی ہے۔ He is one but he is triune at the same time۔ ٹھیک ہے؟ خداوند جہاں پر ہوگا، جس گھرانے میں ہوگا وہاں پر یونٹی ضرور رہے گی، کیونکہ خدا کی ذات کیا ہے کہ ہم تین نظر آتے ہیں، باپ اور بیٹا اور روح القدس۔ اور خداوند نے کیا کہا تھا کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم 2 یا 3 جمع ہوتے ہیں تو ہم کس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم خدا کی ذات کو ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ باپ اور بیٹا روح القدس 3 ہو کر بھی جب ایک ہیں تو ہم بھی جب 3 ہوتے ہیں اور ایک ہو کر جمع ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کی ذات کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں اور خداوند کے ہمارے گھروں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں اتر آنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور جہاں پر خدا ہوتا ہے وہاں پر پھر برکت ہوتی ہے۔ آمین۔ اور 2 یا 3 کیسے؟ کیونکہ دنیا میں جو سب سے لکھا ہے کہ 1 سے 2 بھلے ہیں، تو جو سب سے بہتر پیر جو ہے یا سب سے پہلا پیر جو خدا نے بنایا تھا، 2 جو بنائے تھے وہ کون تھے؟ آدم اور حوا، میاں اور بیوی۔ ٹھیک ہے؟ 2 یا 3، تو ان کا تیسرا کیسے ہوگا؟ جب وہ شادی ہو جائے گی اور ایک بچہ بھی ان کی زندگی میں آ جائے گا۔ تو 2 یا 3 سے مراد جو ہے جب ایک گھرانہ خداوند کی حضوری میں جمع ہو جاتا ہے تو پھر خداوند ان کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہ جو سچویشن ہے کہ جہاں بھی 2 یا 3، عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ کوائر کے 3 ممبر یا چرچ کے اندر 3 لوگ یا 2 لوگ، نہیں، یہ گھرانے کی بات ہو رہی ہے۔ It's talking about the family، کہ جب ماں اور باپ اور ان کے بچے جو مل جائیں اور مل کر خاندانی عبادت میں بیٹھ جائیں تو وہ کیا ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ آسمانی ثالوث خدا کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ اسرائیل کا خدا، باپ، بیٹا اور روح القدس اور یونٹی کا خدا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اور یونٹی کی مثال ہے، ایکٹس چیپٹر 2 میں لکھا ہے کہ وہ سب یک دل ہو کر دعا کر رہے تھے اور آسمان پر سے کیا نازل ہوا تھا؟ پاک روح نازل ہوا تھا۔ ہیکل جب بنائی گئی تھی، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی سیکھا تھا کہ کاہن اور گانے والے اور بجانے والے اور سب یک دل ہو گئے، یونٹی میں آ گئے، تو کیا ہوا؟ ان کو برکت ملی۔ That also means کہ یہ جو اختلافات ہیں، جھگڑا ہوتا ہے جو گھرانوں میں، آج ہم جھگڑے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، جو بھی دوست ابھی پہنچے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیملی میں کہنے کہ ڈس ایگریمنٹس، کانفلکٹ کیوں ہوتا ہے، کلیسیاؤں میں، ہماری زندگیوں میں، فیملیز میں، ہمارے ریلیشن شپس میں کیوں ہوتا ہے، اور اس کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں سے نکالنا ہے۔ اور ڈس ایگریمنٹ مینس دا پریزنس آف سیٹن، بے برکتی، اور اگریمنٹ جو ہے اس کا مطلب ہے خدا اور برکت۔ ہم 7 جب سٹیپس دیکھیں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو متی کی انجیل میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اس کے 5ویں باب میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس چیپٹر کا آغاز جو ہے اس کو ہم سرمن آن دا ماؤنٹ کہتے ہیں یا پہاڑی واز کہتے ہیں، اور اس کے شروع میں بی ایٹیٹیوڈز ہیں جس کو ہم مبارک بادیاں کہتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو آپ دیکھیے گا، ضرور گھر جا کے پڑھیے گا۔ یہ وہ 8 چیزیں ہیں جو اگر آپ برکت کو ٹریگر کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں آپ کریں، ٹھیک ہے؟ 8 چیزیں ہیں جو برکت پانے کے لیے ہمیں کرنی ضروری ہیں۔ 8 چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں لینی ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر نہیں غور کریں گے۔ 9ویں آیت میں ہم دیکھیں گے جو کہ آج کے اس ٹاپک کو کور کرے گی۔ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا یوحنا 1 میں لکھا ہوا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے بیٹے، اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی نجات ہماری زندگیوں میں ضروری ہے اتنی ہی صلح، سلامتی ہماری زندگیوں میں ضروری ہے، پیس ہماری زندگیوں میں ضروری ہے، سلامتی ضروری ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا نام کیا ہے؟ سلامتی کا شہزادہ، صلح کا شہزادہ، the prince of peace۔ تو وہ جب ہماری زندگیوں میں ہے تو ہماری زندگیوں میں سلامتی ہونی چاہیے، صلح کرانے والے ہم بنے تاکہ ہم خدا کے بیٹے کہلائے جائیں۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ جب ہمارے ریلیشن شپس میں کوئی بھی ریلیشن ہو، میاں بیوی کا ہو، ماں باپ بچوں کا ہو، دوستوں کا ہو، ورک پلیس پہ ہو، سم ٹائمز اٹس کنسیڈرڈ کہ اوائڈنگ اینڈ اپیزنگ از ایکچولی کیپنگ پیس۔ کوئی مثالیں دے سکتے ہیں؟ مثلا اگر کوئی آرگیومنٹ کر رہا ہے، آپ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، میں کہتے ہیں میں تو منہ ہی نہیں لاتا، اے سارا دن بولتی رہتی، ٹھیک ہے، میں انہوں اگنور کر رہا، یہ صلح نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک پیس قائم رہتا ہے، امن قائم رہتا ہے۔ اس کا تو کام ہی جو ہے وہ بولنا ہے۔ بیوی کہتی ہے جدوں بھی آتا ہے انجی کام جیڑا نا آ کے انہیں 2-4 تانے تے دینے ہی ہوندے نے، گالاں بھی کٹ لیندے، لیکن میرا کام ہے کہ میں اگوں چپ رہنی ہوں، کیونکہ ساڈے گھر چ پھر امن رہتا ہے۔ ہم کئی دفعہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے چیزیں کرتے ہیں، اپیزمنٹ جو ہے وہ کو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ ہم نے اس کانفلکٹ کے اندر خوش رہنا سیکھ لیا ہے، لیکن یہ کانفلکٹ کو ریزالو نہیں کرتا۔ یہ بیسیکلی ایسے ہی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک بیماری یا کوئی ایسا کینسر یا کوئی پرابلم ہے اور آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی چیز، لیٹس لیو ود دیٹ۔ حالانکہ خداوند خدا کیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ خداوند کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے اس کانفلکٹ کو انٹرٹین کر کے، اس کو اوائڈ کر کے، یا اس کو اپیز کر کے، یا اس کو ڈاج کر کے جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں۔ کیا خداوند یسوع مسیح نے ہماری زندگی میں نجات جو ہے وہ گناہ کے ساتھ قائم کیا یا گناہ کو ریموو کر کے قائم کیا؟ گناہ کو ریموو کر کے قائم کیا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں دھو دیا ہے، وہ ہمیں اپیز نہیں کرتا۔ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ اگر میں خدا کا بندہ ہوں تو میں آدمیوں کو خوش نہیں کروں گا۔ ہمیں جو ہے وہ کمپرومائز گناہ کے ساتھ نہیں کرنا، ہمیں اختلاف کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا، ہمیں ایک دوسرے کے لیے بہتری چاہنی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمیں اس چیز کو اوائڈ نہیں کرنا۔ ہم جو ہے وہ ہم یہ جو گھرانوں میں بھاگنے کی اور منہ چھپانے کی جو سیاست ہے اس کو نکال باہر کریں، کیونکہ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ببل میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ایک خول میں رہنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کانفلکٹ کو کبھی ہم ایڈریس ہی نہیں پھر کرتے، اور پھر اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس سچویشن میں بڑے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو لے لیتے ہیں، وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہمارے سے انہیریٹ کرتے ہیں اور وہ ان کا لائف سٹائل بن جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ سے یہ باتیں سیکھی ہیں، ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھی ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ میں نے کئی دفعہ مطلب کہ اپنی مثال دوں یا اوروں کی بھی مثال دے سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ منہ وٹ کے پھرتے رہتے ہیں، کئی دن جڑا مہینہ کبھی گالیں۔ کچھ لوگوں نے تو لکھا کہ یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ اپنی فیملیوں میں لکھا کہتے ہیں کہ وہ ہم نے کئی سال بات نہیں کی اپنے ماں باپ سے، ہم نے اپنے بہنوں بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اوائڈنگ مینس پیس۔ اوائڈ کرنا جو ہے بیسیکلی یہ ڈرپوک ہونا ہے، اٹس کاورڈنس ناٹ پیس۔ خداوند نے ہمیں اوائڈ نہیں کیا اور نہ ہی وہ ہمیں اپیز کرتا ہے، خداوند ہمیں ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، خداوند ہمارے لیے بہتری چاہتا ہے۔ سو ہمیں جو ہے وہ ایسا کرنا ہے۔ 3 جو ہے وہ وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور کیوں ہم سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ ان تنازعات کو، ان اختلافات کو، ان کانفلکٹ کو، ان چیزوں کو ہم نے کیوں اپنی زندگی میں سے دور کرنا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جتنا مرضی ہم اس کو اوائڈ کریں، جتنا مرضی ایک دوسرے کو اپیز کرنے کی کوشش کریں یا کمپلیسنٹ ہو جائیں جتنا مرضی، یہ ہمارے رشتوں کو تباہ کر دیتی ہیں ایکچولی چیزیں۔ تو ہمیں اگر اپنے رشتوں کو مضبوط بنانا ہے
تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹھیک کر لینی ہوگی، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ جس گھر کی بنیاد ریت پر ہوگی وہ کیا ہوگا کہ جب آندھی آئے گی، جب اصل میں ٹیسٹ کا ٹائم ہوگا تو وہ قائم نہیں رہ سکے گا، اٹ ول بی ڈسٹرائڈ۔ لیکن جو چٹان پر بنا ہوگا وہ قائم رہے گا۔ دوسری بڑی وجہ ہے کہ سال ہر سال تک ہم پرانی باتوں پر جب ڈویل کرتے رہتے ہیں اور اس کو اوائڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کو ایڈریس نہیں کرتے تو ہماری برکتیں رک جاتی ہیں، ہماری برکتیں رک جاتی ہیں۔ سو یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس چیز کو اپنی زندگی میں نہیں آنے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بھی پورے دل کے ساتھ 2 یا 3 ایک جگہ پہ جمع ہوں گے، اس سچویشن میں نہیں آئیں گے، کیونکہ اگر ہم کانفلکٹس کو ایوائڈ کریں گے اور ایک دوسرے کی برائی یا اس طرح کی جو پرابلم ہے اس کے ساتھ جب ہم کمپلیسنٹ ہو جائیں گے تو ہم کبھی بھی پورے دل، پوری جان، پوری طاقت کے ساتھ خدا کی حضوری میں ایک ہو کر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ یہ ہماری فیلوشپ کو روک لیتا ہے، یہ ہماری دعائیہ زندگی کو روک لیتا ہے، یہ ہماری جو ہے وہ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ ہماری خوشی اس کو روک لیتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں 1 جان چیپٹر 4 ورس 20، میں آپ کو ثبوت بھی دے دیتا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے دعوت رکھے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا تو وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ ہم جتنا مرضی دعوے کرتے رہیں کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دلوں میں اختلافات ہیں، اگر ہمارے دلوں میں کانفلکٹ ہے کسی کے لیے بھی، کوئی بھی رشتہ ہو، تو پھر ہم خدا کے ساتھ 100% محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے دل جو ہے وہ پورے طور پر خدا کے ساتھ ابھی قائم نہیں ہوا۔ یہ ہماری دعاؤں کو بھی روک لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی۔ میرے ساتھ دیکھیں 1 پیٹر پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں ہے۔ اب یہ جو رشتہ ہے شوہر اور بیوی کا، یہ اس کو ایڈریس کر رہا ہے، کیونکہ کانفلکٹ جو ہے اس کو اوائڈ کرنا بہتر نہیں ہے، اس کو ڈیل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لکھا ہے کہ شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ اگر کسی کانفلکٹ میں جو ہے وہ آپ رہتے ہیں اور وہ کانفلکٹ جو ہے ریزالو نہیں ہوا ہے اور وہ ختم نہیں ہوا ہے، اور if you are lingering on and if you are just avoiding that, if you are just putting the dust under the carpet and if you are assuming کہ ہر چیز ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ رک جائیں گی۔ ہماری دعائیں کیا ہیں؟ رک جائیں گی، رک جائیں گی۔ امیجن کریں کہ خدا ہمارے ساتھ اگر ڈیل کرتا اور ہمارے گناہوں کو سوائپ کر دیتا انڈر دا کارپیٹ، اور جدو کوئی ٹائم آتا تھا نو دکھاندہ کے اندر دیکھو یہ آپ لوگوں نے کیا۔ نہیں، بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے پورب سے پچھم دور ہے اس نے ہمارے گناہ خطائیں معاف کر لی۔ اور تیسرا جو ہے اٹ ایکچولی بلاکس آر ہیپینس۔ میرے ساتھ دیکھیں جیمز یعقوب کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں ہے۔ جیمز چیپٹر 3 ورس 18 لکھا ہے کہ صلح کرانے والے کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم بوتے ہیں وہ ہم کاٹتے ہیں، جو کچھ ہم بوتے ہیں وہ ہم کاٹتے ہیں، اور ہم صرف اپنی نسل میں نہیں کاٹتے، اگلی نسلوں تک کاٹتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صلح کرانے والے بننا ہے۔ ہمیں یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں سے کانفلکٹس کو دور کریں، اپنے گھرانوں میں سے برکت کی وجہ سے یہ جو بے برکتی ہے اس کی وجہ سے صلح کو لے کر آئیں اور اس کو بوئیں۔ میرے ساتھ دیکھیں ہوسیہ کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں ہے۔ ہوزایا چیپٹر 10 ورس 12 لکھا ہے کہ تم نے شرارت کا حال چلایا، 12ویں ہے، لکھا ہے کہ اپنے لیے صداقت سے تخم ریزی کرو، یعنی سچائی کے ساتھ بیج بو، اور شفقت سے فصل کو کاٹو، اور اپنی افتادہ زمین میں حل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ جب ہم صلح کراتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک برکت کا بیج اپنی زندگی میں بو رہے ہیں، اور اس کی فصل کون کاٹے گا؟ ہماری اولاد کاٹے گی، ہمارے بچے کاٹیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیں امثال کی کتاب بک آف پرووربس چیپٹر 11 ورس 18
Proverbs 11:18 کتنا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں سے نکال باہر کریں، اور کتنا زیادہ شیطان چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے یہ باتیں ریموو نہ ہوں، ہماری کلیسیاؤں میں سے تفرقے اور کانفلکٹ نہ جائیں، ہمارے اندر سے نہ جائیں۔ لکھا ہے کہ شریر کی کمائی باطل ہے، Proverbs chapter 11 verse 18، کہ جو شریر ہے، جو گناہ گار ہے، جو شیطان ہے، اس کی کمائی کیا ہے؟ باطل ہے، جھوٹ کی کمائی ہے اس کی، لیکن صداقت بونے والا حقیقی اجر پاتا ہے۔ سچائی کی جو بیج جب ہم بوئیں گے ہماری زندگیوں میں تو کیا ہوگا؟ ہمیں اجر ملے گا۔ Galatians chapter 6 verse 7, 8, 9 میرے ساتھ دیکھیں، Galatians chapter 6 verse 7, 8, 9، غلطیوں 6 باب اور اس کی 7، 8 اور 9 آئے۔ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ جو آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں سے نکال باہر کریں، ہم جو ہے ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں سے دور کریں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ برکت پائیں۔ ہم اس چیز کو اوائڈ نہ کریں، ان کانفلکٹس کو ہم اپنی زندگیوں میں رہنے نہ دیں، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ بک آف سانگ آف سولومن میں، غزل و غزلات میں، کہ ان لومڑی بچوں کو پکڑو، یہ اس کھیت کو خراب کر رہے ہیں، یہ جو ہے ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں جن سے ہماری برکتیں روکتا ہے۔ سو پہلا قدم کیا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ کیا ہے ٹوورڈز ریزالونگ دا کانفلکٹ؟ پہلا قدم کیا ہے؟ ہم اس کو دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ پہلا قدم اٹھائیں۔ You make the first move. You make the first move. عام طور پر ہم کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمیں کوئی عزت یا کوئی شہرت یا کوئی بہت زیادہ واہی ملنی ہوتی ہے، وہاں پر ہم سب سے پہلے کے جا کے لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی I am the one، میرے کو کراؤ کام، ہوں تو اور تو میرے کو کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے میچ ہوگا تو ہو سکتا ہے میں جا کے اپنی گھر میں کہوں گی میں کراں گا بیٹنگ سب سے پہلے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سارے جو ہے وہ بڑے خوش ہوں گے، سارے دیکھ رہے ہوں گے، میں اگر 2-3 اچھی شاٹ کھیل لوں گا تو میری تعریف ہوگی، نہیں۔ لیکن اس پرابلم میں یو میک دا فرسٹ موو۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی، ماں باپ، بہنوں بھائیوں کے اور فیملی کے، دوستوں کے جھگڑوں میں کئی سال کیوں گزر جاتے ہیں کہ نو باڈی میکس دا فرسٹ موو، کوئی بھی جو ہے وہ پہلا قدم نہیں اٹھاتا۔ بارش کا پہلا قطرہ کوئی بھی بننا نہیں چاہتا، کوئی بھی جو ہے وہ پہلا قدم نہیں اٹھانا چاہتا۔ ہم دوسروں کا انتظار کرتے ہیں، دوسروں کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں کہ پہلے وہ قدم اٹھائیں، لیکن کیا خدا نے ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بائبل میں لکھے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ So who made the first move؟ خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے آوے میرے کو توبہ کرے گی کہ میں تو ہمیشہ ٹھیک ہوں، میرے اندر تو گناہ نہیں تھا، میں نے تو اس کو منع بھی کیا تھا کہ یہ پھل نہ کھائے، لیکن اس نے بہت ہی زیادہ بے غیرتی کا ثبوت دیا اور اس نے پھل کھا لیا، اس نے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ یہ کام غلط کیا ہے۔ رائٹ کیا ہے کہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ یہ میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگے، یہ مجھ سے توبہ کرے، میرے سامنے آئے اور میرے سامنے آ کر اپنے گھٹنوں کو جھکا کر گڑ گڑائے اور میرے آگے اپنے سر کو جھکائے، تب میں کیا کروں گا؟ تب میں جو ہے وہ اس کو کچھ اس کے بارے میں سوچ۔ رومنز میں کیا لکھا ہے کہ جب ہم گناہ کے باعث اس کے دشمن ہی تھے تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے اپنی جان دے دے۔ اپنے دشمن کے لیے کون ایسا کوئی کرتا ہے؟ لیکن میرے عزیزو پرابلم کیا ہے کہ ہم اپنے بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے پہلا قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ دشمن بھی نہیں ہے۔ حالانکہ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں 2:11-14، افسیوں کا خط دوسرا باب، Ephesians chapter 2 یسوع مسیح کی تمثیل ہے۔ لکھا ہے کہ یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم سے ہاتھ میں کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں تم مسیح سے جدا، اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدوں کی عہدوں سے نا واقف اور نا امید، اور دنیا میں خدا سے
جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی جو دیوار بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ جدائی کی دیوار جو تھی اس کو ڈھا دیا۔ ہم تو غیر قوم والے تھے، ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے، لیکن خداوند نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ صلح کی ہے، اور جدائی کی دیوار کو کیا کیا ہے؟ ڈھا دیا۔ That means کہ جب تک صلح نہ کی جائے آپ کے اور دوسری جو پارٹی اس کے بیچ میں کیا ہوگی؟ جدائی کی ایک دیوار ہوگی۔ ہم اس کو جتنا مرضی اوائڈ کریں، ہم جتنا مرضی کہتے رہیں کہ میں بہت پیار کروں، I really love that person، میرے دل کو پوچھو، کدی میرے دل نے بھی گل سن لیا کرو، ہم کہتے ہیں کدی میرے کو بھی پوچھو، میری سچویشن، میری جوتیوں میں آ کر ٹرائی ٹو ویئر مائی شوز، ہم کہتے ہیں کہ کبھی میری سائڈ پہ آ کر سوچنے کی کوشش کرو، میری سچویشن میں آ کر آپ دیکھنے کی کوشش کریں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ میرے اوپر کیا گزرتی ہے۔ نہیں، لیکن we never make the first move، we never make the first move، we never do that۔ ایک اور میرے ساتھ حوالہ دیکھیں، متی کی انجیل، متی کی انجیل اس کا ہم دیکھیں گے چیپٹر 5 اور اس کی ہم ورس نمبر دیکھیں گے 23۔ یہ اسپیشلی ہم ان دوستوں کے لیے ہے جو we are too spiritual to make the first move۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کے اتنے قریب ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے ابھی تک میرے سے معافی نہیں مانگی۔ You should be ashamed because I'm so much into the Lord، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنا راست باز ہوں، اس کے باوجود جو ہے آپ مجھ سے ابھی تک معافی نہیں مانگ رہے، بیکاز یہ آپ کے اندر شیطان کام کر رہا ہے۔ عام لوگوں کو عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، لکھا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور پہلے جا کر اپنے بھائی سے ملاپ کر، صلح کر، تب آ کر اپنی نظر گزراننا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو چرچ آتے ہوئے گاڑی میں لڑائی کرتے ہیں؟ ہماری بھی کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے جو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے گھر میں لڑائی کر لیتے ہیں چرچ آتے، یا اس دن لڑائی ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ لیکن خداوند کی کیا مرضی ہے کہ کلیسیا میں سے بہتر ہے کہ ہم گاڑی میں بیٹھے رہیں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر بیٹھ کر کلام سنیں اور گیت گائیں، اور ہم اوائڈ کریں اور ہم پریٹینڈ کریں کہ ہم خدا کی حضوری میں اب آ گئے اور ٹھیک ہو گیا کانفلکٹ۔ نہیں، وہ کانفلکٹ ادھر ہی ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ادھر آ کر نظر گزرانے کی بجائے گاڑی میں بیٹھے رہتے اور اس چیز کو ختم کر دیتے، کیونکہ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم قربانی کے ساتھ ہم اور چیزیں نہیں لا سکتے، کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خداوند نے کیا کہا تھا کہ اس قربان گاہ پر اوپری آگ جو ہے وہ نہ گزراننا، یعنی کہ اسٹرینج فائر جو ہے should not come on the altar۔ باہری آگ جو ہے وہ، اور غصہ بھی تو آگ ہی ہے نا، ہماری اپنی ذاتی زندگی کی آگ۔ ہم جب خدا کے گھر میں آئیں تو ہم باہر کی کوئی چیز، لعنت والی کوئی برکت، بے برکتی والی کوئی آگ نہ لے کر آئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی شخص نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہارون کے بیٹوں نے جو ہے وہ آگ اوپری گزرانی تھی اور وہ مارے گئے تھے، موت جو ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ جب ہم ہولی کمیونین لیتے ہیں تو اس نے کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو جانچ لو، آزما لو، دور کر دو ان چیزوں کو۔ امیجن کریں کہ ہاؤ کین یو بی ان ڈس اگریمنٹ وتھ somebody and share the same cup؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہولی کمیونین کا پیالہ بھی پئیں لیکن ہم دوسرے سے ڈس ایگری بھی کریں؟ دیٹ مینس کہ ہم اوپری آگ، ہم خداوند کے کلام کی عزت نہیں کر رہے اور اس کانفلکٹ کو ہم دور نہیں کر رہے۔ سو پہلا قدم کیا کرنا ہے؟ ہم نے اٹھانا ہے، اور اگر نہیں اٹھائیں گے تو پھر جو ہے وہ کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کانفلکٹس ول نیور ریزالو دمسیلوز۔ مسئلے جو ہیں وہ کبھی خود حل نہیں ہوں گے، ان کو حل کرنا پڑتا ہے۔ کانفلکٹ جو ہے وہ کبھی حادثاتی طور پر حل نہیں ہوتے۔ اور ایک بہت ہی رانگ جو ہے وہ ایک فریز ہے، ایک ایسا ایکسپریشن ہے جس کو لوگ ہمیشہ بڑا اس کو ریسپیکٹفل وے میں دیکھتے ہیں کہ ٹائم ہیلز ایوری تھنگ، کہ وقت سب کچھ جو ہے وہ شفا کر دیتا ہے، اس کی ٹھیک کر دیتا ہے، لیکن ٹائم نیور ہیلز اینی تھنگ۔ اگر آپ کو گولی لگی ہوئی ہے تو آپ کہیں کہ ٹائم ول ہیل اٹ،
میں بیٹھ جانا تھا انتظار کرنا. اگر ایسا ہوتا تو سب سے بڑی وارڈ جو تھی ہاسپٹلز میں ویٹنگ وارڈ ہوتی کہ تسی اتنے بیٹھے رہو, آپ کو ہیل ہونے میں 2 دن لگیں گے, آپ ادھر 2 دن گزاریں. ٹائم جو ہے وہ وونڈ کو ہیل نہیں کرتا بلکہ اس کو سڑا دیتا ہے, وہ عام سے زخم سے کینسر بن جاتا ہے جتنا وقت گزرتا جاتا ہے. اسی لیے تو خدا نے کہا تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے تمہاری خفگی چلی جائے, کیونکہ جتنا ٹائم اس پہ سپینڈ ہوگا اتنا ہی زیادہ نقصان ہو جائے گا, اتنا ہی زیادہ پرابلم بڑھ جائے گی. So time never heals anything. The only thing which heals everything is the blood of Jesus Christ. Hallelujah. یسوع کا خون ہے جو شفا دیتا ہے, وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے. سو وقت نہیں گزرنے دینا چاہیے بلکہ آپ کو کرنا چاہیے کہ جلد از جلد اس کو کیا جائے. سو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ میک دا فرسٹ موو. پہلا قدم کیا ہے کہ پہلا قدم آپ اٹھائیں, آپ پہلا قدم اٹھائیں. اور کون سی چیز ہمیں روکتی ہے یہ کرنے سے؟ کوئی گیس کرے. ایگو, خوف. خوف ہے وہ روکتا ہے. کس چیز کا خوف؟ غلط کہلائے جانے کا خوف. We feel کہ if we make the first move ہماری غلطی ثابت ہو جائے گی. ہمیں لگتا ہے کہ اگر فرض کریں کسی آرگیومنٹ میں, لیٹس سے کہ آرگیومنٹ ہو رہا ہے اور ہماری 0% غلطی ہے, لیکن اگر آپ پہلی موو کریں گے یو ول بی کنسیڈرڈ کہ ساری غلطی, سارا نزلہ تھاڑے پہ آ جائے گا. ساری دنیا کہ اے گندا سی, دیکھو اے دے دل چور سے ہونا آ گئے نے, تو معافی منگی توبہ کی. آپ کو پتہ ہے لوگ کرنے ہی نہیں دیتے وہ پہلی موو, کیونکہ آپ کو خوف کیا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ میں غلط تھا. یہ خوف ہے. پرائیڈ کے پیچھے بھی خوف ہی ہے. جھوٹا کہلائے جانے کا خوف, چھوٹے ہو جانے کا خوف کہ لوگ سوچیں گے کہ میں چھوٹا ہوں, عزت چلے جانے کا خوف, رد کیے جانے کا خوف. وی فیل کہ ہمیں ریجیکٹ کیا جائے گا جب ہم فرسٹ موو کریں گے. خوف ایک اور بھی ہوتا ہے کہ شاید دوسرے شخص کو میری سمجھ نہ آئے, دوسری پارٹی کو اگر میں پہلی موو کر کے کرنا چاہوں, میں کچھ کرنا چاہوں, تو دوسرے کو شاید میری بات کی سمجھ نہ آئے. اس کو اپنے آپ کو منیپولیٹ کیے جانے کا خوف. آپ کو کئی دفعہ لگتا ہے کہ اگر میں پہلی موو کروں گا تو میرے الفاظ کو مس یوز کیا جائے گا, میرے الفاظ کو مس یوز کر کے میرے الفاظ کو منیپولیٹ کیا جائے گا, اس کو میرے اگینسٹ یوز کیا جائے گا. یہ خوف جو ہے وہ زندگی میں آتا ہے. تو ہمارے فاصلے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, ہمارے جو ہے وہ ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, ہم ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں, اور اس خوف کی وجہ سے ہم پہلی موو نہیں کر سکتے. حالانکہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں, کسی بھی پرابلم کو ختم کرنے میں, چاہے وہ کلیسیائی ہو, فیملی کی ہو, یہ سب سے ضروری قدم ہے کہ پہلا قدم کون اٹھائے گا. اور خدا جو ہے ہم میں سے ہر پارٹی کو, چاہے آپ وکٹم ہیں, چاہے آپ اپریسر ہیں, کچھ بھی ہیں, ہر پارٹی کو خدا یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ you make the first move. I'm not talking to husbands here. I'm not talking to wives here. I'm not talking to children here. I'm not talking to parents here. I'm talking to everybody. That everybody out of us is expected to make the first move. ٹھیک ہے. اور خوف کو کیسے دور کرنا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوف کے مارے یروشلم کے اس بالا خانے پر اپر روم میں بیٹھے ہوئے تھے, اور کون سی چیز نے آ کر ان کے خوف کو دور کیا تھا؟ ہولی اسپرٹ نے. کیا ہوا تھا؟ لکھا کہ جب روح القدس آئے گا تو تم قوت پاؤ گے. خوف کو کون سی چیز دور کرتی ہے؟ روح القدس دور کرتی ہے. روح القدس دور کرتی ہے. اور ایک اور چیز ہے جو خوف کو دور کرتی ہے, وہ ہے لو, محبت. محبت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہلی موو کریں, you have to be driven by the love. آپ کو محبت کی روح میں سے ہو کر یہ کرنا پڑے گا. میرے ساتھ دیکھیں 1 جان چیپٹر 4:18. اس کو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے اتنا نہیں ہے. آج ہم نے پہلا قدم ہی دیکھا, اور باقی جو اس کے سٹیپس ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. اس کے جو چند حوالے میں آپ کو دکھاتا چلو. 1 جان چیپٹر 4:18. 1 جان چیپٹر 4:18. کیا لکھا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہوتا. محبت میں خوف نہیں ہوتا, بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے, کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے, اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوتا.
سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سے پرابلمز ختم ہو جائیں تو ہمیں اپنے خوف کی گندی بدرو کو کس چیز کے ساتھ ریپلیس کرنا ہوگا؟ محبت کی روح سے. میرے ساتھ دیکھیں رومنز چیپٹر 8 ورس 15. رومیوں 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت. لکھا ہے کہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو. تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے بالغ ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. سوری، دوسرا تیموتھیوس چیپٹر 1 ورس 7. سیکنڈ تیموتھی چیپٹر 1 ورس 7. کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں یعنی خوف کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. کیا لکھا ہے؟ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. میرے عزیزو، آج ہم آئیے اپنی زندگیوں میں یہ چیز یاد رکھیں کہ محبت کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ خدا کی روح. محبت ہمیں لینی ہوگی. کانفلکٹ کو ہم نے اپنی زندگی میں سے دور کرنا ہوگا اور اس چیز کو ہم نے سیریسلی لینا ہوگا. اور یہ خدا نے دل میں ڈالا کہ ہم اس چیز کو ایکسپلین کریں، ہم مل کر اس چیز کے اوپر اسٹڈی کریں، کیونکہ آئی فیل کہ دس از دا تھنگ جو کہ بہت ساری ہماری زندگی میں برکتوں کو روک رہی ہے. دس از دا تھنگ جو کہ ہمارے گھرانے کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم بات کریں، کیونکہ اس کا اسٹرانگ ہولڈ ختم ہو جائے گا ہماری زندگی سے. کیونکہ پھر جہاں بھی 2 یا 3 جمع ہو جائیں گے وہ خدا کے لیے اوپن ہو جائے گا ڈور. اور اگر ہم کانفلکٹ کو رکھیں گے اپنی زندگی میں تو وہاں پر ٹاور آف بیبلون رہے گا، بابل کا برج رہے گا، وہاں پر ابلیس رہے گا، اختلافات رہیں گے، وہاں پر ہم ایک دوسرے سے ڈس ایگری ہی کرتے رہیں گے. اور اوائڈنس از ناٹ دا کی، اٹس ناٹ دی آنسر، فرسٹ موو از دی آنسر. سو ابھی ہم نے باقی 6 جو اسٹیپس ہیں ان کو ابھی پڑھنا ہے. سو آپ ایسا کریں کہ اس ویک کا آپ کو ٹاسک یہ ہے کہ آپ پہلی موو کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے چونکہ کلام سنا ہے تو انجے کہا جا کے تسی ویٹ کر رہے ہو اب ساتھ ساتھ ایسے کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کو سمجھ آئی بھی کہ نہیں کلام کی. پہلی موو نہیں کی تھی اجے تک، 6 بج گئے، کار بھی روٹی بھی پکا کے رکھ لی ہو رہا ہے. اور دیکھو کیسا یہ شخص ہے، ادھر تو بڑے آمین آمین کر رہا تھا، بڑا سارا لا رہا تھا ایسے ایسے جب کلام سنایا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک پہلی موو نہیں کی اس نے. اور پھر ہم جو ہے وہ جان بوجھ کے ایسے کوئی اشارے، ٹی وی پہ کوئی اچانک پروگرام آ گیا اس میں فرسٹ موو کا لکھا رہا ہے تو ہم پاز کر لیں گے تاکہ وہ آئے کمرے میں تو پہلی نظر پڑے تو لکھا ہو یو میک دا موو. اس طرح کی چیزیں نہیں، rather than اتنی محنت کرنے کے، اتنا اچھلنے کودنے کے، یو میک دا موو. آپ جو کہیں کہ سن میں پہلی موو کر رہے ہوں تو بھی کر لیں پہلی موو. لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو کون سی چیز جو ہے چاہیے؟ یو ریموو یور فیئر اینڈ ریپلیس اٹ ود لو اینڈ لیٹ دا ہولی اسپرٹ ورک ان سائڈ یو اینڈ دین یو ول میک دیٹ فرسٹ موو اینڈ دین یو ول بی کالڈ دا سن آف گاڈ. کیونکہ لکھا ہے تب آپ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. جیسے خدا کے بیٹے نے پہلی موو کی اور آپ کے لیے اپنی جان دے دی اور اس نے اپنی زندگی میں سے اپنے بدن اور اپنے خون سے آپ کو خرید لیا. اس نے ویٹ نہیں کیا کہ آپ پہلے بہتر ہو جائیں. جیسے ہم عام طور پر جو لوگ بپتسمہ نہیں لیتے یا ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی پہلے میں تھوڑا تیار ہو جاؤں، اور میں تیار ہو جاؤں، تھوڑا یہ اور میں تیاری. حالانکہ بپتسمہ اس تیاری کا پہلا قدم ہے، ٹھیک ہے نا. تو خدا نے ویٹ نہیں کیا کہ ہم پہلے تیار ہو جائیں، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ اس کو خون لے کر ہم تیاری کی طرف جانا شروع ہوں گے. سو میک دا فرسٹ موو اینڈ نیکسٹ ویک آپ گواہی دیجیے گا کہ اس موو کا فائدہ کیا ہوا، اس موو کے اندر آپ کے گھرانے کی جو برکت کیسے. اینڈ اسپیشلی جو ینگ لوگ ہیں اپنے ماں باپ کے لیے یو میک دا فرسٹ موو. یو گو اینڈ ٹاک ٹو یور پیرنٹس and make the first move. Make them aware. Tell them that how much you love them and how much you value کہ وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. بچے کے لیے ماں باپ ایسا کریں، میاں بیوی، بھائی بہن، دوست جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ایسا کریں. اگر آپ کو کام پہ کانفلکٹ ہے you make the first move and say کہ let's just resolve, let's just get over it. اور پھر خدا آپ کو برکت دے گا. اس کے اندر ہم اور بھی اسٹڈی کریں گے. خدا آپ سب کو بہت بلیس کرے. آمین.